السلام علیکم۔ اب رمضان بس کچھ ہی دن دور ہے، تو اس ویڈیو میں آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مسلمان اللہ کے قریب جانے کا مقصد رکھتے ہیں، جیسے قرآن پڑھ کے، زیادہ نماز پڑھ کے، صدقہ دے کے، زکوٰۃ دے کے، یا پھر دوسروں کے ساتھ نیک عمل کر کے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ وقت ہے، روحانی طور پر بڑھنے کا اور اللہ کو خوش کرنے کا۔ اس مہینے میں ہم اپنی عبادت اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں اور اللہ کی رضا تلاش کر سکتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اتنا زیادہ اہم ہے کیونکہ اس مہینے میں قرآن مجید آسمان سے نازل ہوا تھا، اور یہ مرد اور عورت کی ہدیٰ اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، جیسے کہ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ لوگوں کے لیے ہدیٰ اور رہنمائی کا ظاہری ثبوت اور فرقان ہے۔ رمضان میں روزہ رکھنا اسلام کے 5 بنیادی میں سے ایک ہے، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام 5 بنیادی رکنوں پر قائم ہے: یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، کعبہ کی طرف حج کرنا، اور رمضان میں روزہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں یہ بھی فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا جو ایمان لائے ہیں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا صرف ایک روایت تو نہیں ہے، بلکہ اللہ سے قریب جانے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ یہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزہ رکھنا ایک عمل تھا، اور ہمیں اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھ کے ہمیں اللہ کی موجودگی پر زیادہ توجہ دینے کا وقت ملتا ہے، جو ہمیں تقوی میں اضافہ کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ آخر میں روزہ ہمارے لیے ایک روحانی طور پر بڑھنے کے لیے اچھا موقع ہے، اور یہ ہمیں اللہ کے قریب لاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: جب رمضان کی پہلی رات ہو، شیاطین اور جو برے جن ہوتے ہیں نا، انہیں باندھ دیا جاتا ہے، اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ایک بھی نہیں کھلتا، اور جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور ان میں سے ایک بھی بند نہیں ہوتا۔ ایک پکارنے والا کہتا ہے: اے نیک طلبگار آگے بڑھو، اور اے برے طلبگار وہیں رک جاؤ۔ اور ہر رات کو اللہ جہنم سے اپنے کچھ بندوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے، تو جو شخص روزہ رکھے وہ اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تعلقات سے بچے، اور بیوقوفی اور بے شرمی سے بھی بچے، اور اگر کوئی اس سے لڑائی کرے یا اسے گالی دے تو وہ اسے بس 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہو، اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ یہ چیز اللہ اپنے روزے دار بندے کے بارے میں کہتا ہے۔ اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑا، اپنی خواہشات چھوڑی، تو اس چیز کا اجر میں اسے ضرور دوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جو بندہ روزے میں
बुरी बातें और बुरे अमल को ना छोड़े, अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, और जो शयातीन होते हैं वो चेन से बांध दिए जाते हैं। इस हदीस से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे पास एक बेटर चांस है अल्लाह से क्लोज़र होने का रमज़ान में, और एक बेटर चांस है जन्नत में जाने का रमज़ान में, क्योंकि जो शयातीन है वो तो लॉक्ड अप हो गए हैं एंड जहन्नम के दरवाजे भी बंद हो गए हैं। तो जो शयातीन है वो हमारे कान में वसवसे अब नहीं डाल सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे महीने में एक भी गुनाह नहीं करेंगे, पर अभी गुनाह करने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि शैतान अब आपके कान में वसवसे नहीं डाल सकता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के बीच सबसे ज़्यादा सखी थे, और वो रमज़ान के महीने में और भी सखी होते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जो भी कदर की रात को सिंसियरिटी से नमाज पढ़े इस उम्मीद में कि अल्लाह उसे इस चीज़ का अजर देंगे, तो अल्लाह उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर देते हैं। एंड सेम थिंग गोज़ विद रमज़ान। अगर कोई बंदा रमज़ान में सिंसियरिटी से रोज़ा रखता है इस उम्मीद में कि अल्लाह उसे कोई अजर देंगे, तो फिर अल्लाह उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर देते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि जो बंदा रोज़े में बुरी बातें और बुरे अमल को ना छोड़े, अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस हदीस को हमारे लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग अपने रोज़े में अपने बुरे अमल को नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर हमने बस भूखे या प्यासे रहने के अलावा और कुछ भी नहीं पाया है अपने रोज़े से। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप अपने बुरे कामों को अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर आप अपना रोज़ा ही छोड़ दीजिए, आप रोज़े ही नहीं रखें, क्योंकि रोज़ा कोई वॉलंटियरी एक्ट नहीं है। और वॉलंटियरी एक्ट से मेरा मतलब है कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अपने मन से कर रहे हैं, वो एक फ़र्ज़ है और वो इस्लाम के पिलर्स में से एक है। तो आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि आप कम से कम गुनाह करें, एंड आप अपना रोज़ा इस वजह से आप तोड़ नहीं सकते।